بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کے اندر خاص طور پر غریبوں کے لیے بنائی گئی تھی، سلطان ہفتے کے ایک دن قاضی صاحب کے ساتھ کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کی باری آئی، اور جب اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے خاموش کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے 3 بار پوچھا ہے نوجوان اپنی پریشانی بتاؤ، لیکن وہ مسلسل ہچکچا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میری خاموشی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصہ آ رہا ہے، تو وہ فوراً بول پڑا اور کہا، حضور چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی عدالت ہے، لہٰذا تمہارے جو بھی دل میں آئے تم بول سکتے ہو۔ تو اتنے میں وہ نوجوان کہنے لگا، حضور میری پریشانی سارے لوگوں سے الگ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم اپنی پریشانی بتاؤ، تمہاری پریشانی کو ضرور حل کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ حضور میں مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک چھوٹے سے دیہات سے آیا ہوں۔ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ میرے باپ کا بہت ہی گہرا دوست ہے، حضور میرے باپ کے ساتھی کی طبیعت اب بہت خراب ہے، وہ بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل 3 دن سے بوڑھے بزرگ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی روح قبض نہیں ہوئی، کیونکہ حضور وہ بوڑھا بزرگ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک کہہ نہیں پا رہا، اور وہ مسلسل روتا ہے لیکن اس کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ حضور ہم نے سوچا کہ ضرور وہ بوڑھا بزرگ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوگا، لہٰذا ہم اپنے گاؤں کے سردار کو بلا کر لائے، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے اس گاؤں کے سردار کے سامنے بھی کچھ نہ کہا، بس اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی آخری ارمان رہ گیا ہے جو وہ پورا نہیں کر سکا، اور اپنی آخری خواہش وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے۔ پھر حضور ہمیں اور کوئی رستہ نہ دکھا تو ہم اپنے شہر کے قاضی کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو بلا کر لائے، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے اپنی خواہش کا اظہار، اپنی آخری وصیت اس بوڑھے قاضی کے سامنے بھی نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی پر یقین نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کی باتیں، بلکہ سارے درباری اس نوجوان کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، حضور مجھ سے اس بوڑھے کی حالت دیکھی نہیں گئی، پورا گاؤں پریشان ہے، کیونکہ نہ ہی اس کی روح قبض ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو کچھ بتا پا رہا ہے۔ 3 دن سے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ اب میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ ہمارے دیہات جا کر اس بوڑھے بزرگ کے پاس جائیں، اور آپ جا کر اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ آخر اس کی ایسی کون سی خواہش رہ گئی ہے جس کو وہ کسی کے ہاتھ میں سونپے بغیر اپنی جان نہیں دے پا رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، نوجوان کیا تم نہیں جانتے کہ حضور سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں؟ کیا سلطان کے پاس کوئی اور کام نہیں؟ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے کی حالت میں قاضی صاحب کی طرف دیکھنے لگے، تو سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر قاضی صاحب بھی سر جھکائے بیٹھ گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، 2 گھوڑے خاص طور پر تیار کیے جائیں، اور اپنے قریبی سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سارے درباری منہ تکتے رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس دیہات کے اندر پہنچے تو پیاس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن سلطان نے بغیر گھوڑوں کو آرام دیے اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ سارے دیہات والوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لائے ہیں۔ یہ بات دیہات والوں کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لے آیا تھا۔ سارے دیہات والے وہاں جمع ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اور بوڑھا بزرگ اس کے پاس بیٹھا تھا جو کہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری طرف نظر دوڑائی تو ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ اس بوڑھے بزرگ کے پاس بیٹھی تھی، جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان لڑکی اس بوڑھے بزرگ کی کیا لگتی ہے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی طاقت آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی نے کوئی خوشخبری سنا دی ہو۔ اس کے آنسو مزید تیز ہو گئے، شاید وہ سلطان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے بزرگ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بابا جی بتائیں
آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ آپ اپنی آخری سانسیں ختم نہیں کر پا رہے؟ تو اس نے کہا حضور میری بیٹی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں ساری زندگی محنت و مزدوری کرتا رہا، اپنی جوانی کو ختم کر دیا کہ اب مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کوئی سہارا تلاش کر سکوں، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا اور میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کا مزید ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے گی تو تیری بیٹی کی خواہش کے مطابق رضامندی کے ساتھ اس کا ایک نوجوان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وعدہ کرنے کے بعد اس بوڑھے نے اپنی جان اللہ کو دے دی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بوڑھے بزرگ کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اس بوڑھے بزرگ کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد خود اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا۔ سارے دیہات والے حیران و پریشان تھے کہ ایک عام سے بوڑھے بزرگ کو جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری، اس کی قسمت دیکھو کہ اس کو وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا تو قبر میں اتارنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان لڑکی کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ پردہ کروانے کے بعد سلطان نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو محل ساتھ لے گئے۔ محل پہنچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے محل کی سب سے عمر گزیدہ ملازمہ کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی صرف تم ہی دیکھ بھال کرو گی، اور یہ بات تم نے خیال میں رکھنا ہے کہ محل کا کوئی بھی مرد اس لڑکی سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ لڑکی جو بھی چاہتی ہے اس کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے اور مزید اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکی 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مہمان خانے کے اندر محل میں رہ رہی تھی۔ 2 سال کے بعد اس برگزیدہ خاتون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور وہ نوجوان لڑکی اب جوان ہو چکی ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا تھا کہ جب یہ نوجوان ہو جائے تو تم نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ جب اس نے یہ خبر دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا ایک پیغام رسائے گاؤں کی طرف بھیجا۔ چند دنوں کے بعد ایک امام صاحب محل کے اندر تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو حکم دیا کہ تمہارے گاؤں کے اندر کوئی ایسا نوجوان تلاش کرو جو تمہارا شاگرد ہو اور نیک نام انسان ہو، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا وعدہ بھولے نہیں تھے۔ اور اس امام صاحب نے کہا حضور میری نظر میں ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ یتیم ہے، ساری زندگی اس نے میرے ہاتھوں پرورش پائی، وہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، 20 سال اس نے میری آنکھوں کے سامنے گزار دیے، آج تک اس نے کسی لڑکی کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ اجازت دے تو اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے رضامندی حاصل کی اور حاصل کرنے کے بعد ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو کہا کہ یہ اب اس نوجوان کی اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس نوجوان لڑکی کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ محل سے رخصت کر دیا گیا۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور خود کہیں غائب ہو گیا۔ پورے گاؤں میں حتیٰ کے ساتھ والے دیہاتوں میں بھی اس کو تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب لڑکی سے طلاق ملنے کی وجہ پوچھی تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور اس نے کسی بھی قیمت پر وجہ نہیں بتائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ایک پہیلی بن کر رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے دوبارہ وعدہ نبھانے کا سوچا، اور اس لڑکی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا ایک اور نوجوان جو کہ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، بہت ہی ماہر و شکاری انسان تھا، اس کے ساتھ لڑکی کی رضامندی سے نکاح کروا دیا۔ لیکن دوسرے دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس قبیلے کے سردار نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، اور ایک دن کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا۔ قبیلے کے سردار نے پورے قبیلوں کو حتیٰ کہ سارے جنگل کو بھی چھان مارا، لیکن اس کے بیٹے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری بار اس لڑکی کو طلاق ہونا اور دوسری بار اس لڑکی کے شوہر کا غائب ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سے پوری کوشش کی کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں طلاق کیوں مل جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد تیرا سابقہ شوہر غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لڑکی نے اس طرح خاموشی اپنائی جیسے لگتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت مشکل ترین منظر تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی دوبارہ عدت پوری ہونے کے بعد اس کا ایک اور نوجوان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ وہ نوجوان ایک تاجر تھا اور بہت کامیاب تاجر تھا۔ پورے بازار کے اندر اس تاجر کا نام تھا۔
لیکن اس بار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی اور وہ تاجر بھی بازار سے پھر غائب ہو گیا، حتیٰ کہ پورا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت تجسس ہونے لگا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھی علی بن سفیان، جو کہ شام کے شہر دمشق میں کسی اہم مہم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ سلطان علی بن سفیان سے ہر مشکل کا حل پوچھتے تھے۔ اس بار بھی سلطان نے علی بن سفیان سے پوچھا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، آپ اپنے سب سے قریبی وزیر کا ایک بیٹا ہے جو بہت ہی ماہر، قابل اور جنگجو ہے، آپ اس لڑکی کی شادی اس سے کروا دیں۔ اس بار ضرور پتہ چل جائے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ شادی کرنے والا نوجوان آخر اس لڑکی کو طلاق کیوں دے دیتا ہے اور پھر چند دنوں بعد وہ غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خوش ہو گئے، کیونکہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچھی لگی۔ عدت پوری ہونے کے بعد جب اس لڑکی کی شادی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس قریبی وزیر سے کرا دی گئی، شادی کے دوسرے دن وزیر کا بیٹا اپنی بیوی کو بازو سے پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا اور بھرے درباریوں کے سامنے اس نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اتنے میں وہ طلاق کا لفظ بولنے لگا اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا اور لڑکی زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے میان سے تلوار نکالی اور کہا، اے نوجوان، آخر اس لڑکی نے کیا کیا کہ تم نے اسے طلاق دیتے ہو؟ تھپڑ کیوں مار دیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جس راز سے آپ پردہ اٹھانا چاہتے تھے اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ حضور، جتنے بھی مردوں نے اس کو طلاق دی ہے انہوں نے خود نہیں دی بلکہ اس لڑکی نے ہی دلوائی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ہے نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جی ہاں حضور، میں درست کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ لڑکی سہاگ رات کی رات اپنے شوہر کو کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کی دوا پلاتی ہے جس سے اس آدمی کا دماغ گھوم جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور اس کو جو بھی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اور یہ لڑکی اپنے شوہر کو وہی جڑی بوٹی کھلانے کے بعد ساری رات اس کو کہتی ہے کہ تم نے صبح مجھے طلاق دینی ہے، اور جب وہ صبح اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا شوہر پھر دماغی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے خود کو اکیلی جگہ پر لے جانے کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ کہیں بھاگ گیا، حالانکہ اس کا دماغی توازن کھو جاتا ہے اور وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے یہی چال میرے ساتھ چلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ضرور مسئلہ اس لڑکی میں ہے، یہ جو سب کر رہی ہے۔ اور جب اس نے مجھے پانی کے ساتھ وہ جڑی بوٹی ملا کر پلانے کی کوشش کی تو میں نے اسی وقت دیا جلایا تو اس کے اندر وہی جڑی بوٹی موجود تھی، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھوں میں سے پیالہ گر گیا اور مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں 3 سابقہ شوہروں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بدلے میں 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا باپ اتنا نیک اور رحم دل انسان تھا، لیکن اس کی بیٹی کے اعمال چیک کریں کہ اپنے باپ کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ چوتھی مرتبہ ہی اگر تمہیں طلاق ہو جاتی تو تمہاری کیا عزت رہ جاتی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ جس لڑکی کی طلاق ہو جائے اس کا معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میں مرد ذات سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی ماں پر اپنے باپ کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہی بدلہ آج تک میرے دل میں ہے، اور جب بھی میں کسی مرد کو دیکھتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی دماغی طور پر سب کچھ کھو چکی ہے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زندان نہیں بھیجا